بچوں، آج ہم ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے جاری کی جانے والی SST کی ورک شیٹ نمبر 1 کریں گے، اور یہ ورک شیٹ 8 کلاس کے لیے ہے، کلاس 8 کے لیے ہے، اور اس کی ڈیٹ ہے 9 جولائی 2021، اور اس کا ٹاپک ہے، اس کا موضوع ہے ماحول یا انوائرمنٹ۔ تو چلیے بچوں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم SST کی ورک شیٹ نمبر 1۔ تو بچوں اس میں ہم بات کریں گے پہلے ماحول کے اجزاء یا کمپوننٹ آف انوائرمنٹ۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ماحول کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے قدرت کے بنائے ہوئے، مطلب نیچرل۔ نمبر 2 ہے انسان کے بنائے ہوئے، مطلب ہیومن میڈ، اور تھرڈ ہے انسان یعنی ہیومن۔ تو بچوں یہاں آپ کے سمجھ میں آیا کہ ماحول کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ قدرت کے بنائے ہوئے، انسان کے بنائے ہوئے، اور خود انسان۔ تو بچوں اب ہم پہلے بات کرتے ہیں قدرت کے بنائے ہوئے ماحول کی۔ تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پانی یا کرۂ آب، دوسرا ہے ہوا، یہ کرۂ باد کہتے ہیں اس کو، زمین کرۂ ہجری، زندگی کرۂ حیات، ہے نا؟ تو یہ ہے نمبر 4، مطلب قدرت کے بنائے ہوئے ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پانی ہے، ہوا ہے، زمین ہے اور زندگی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا انسان کے بنائے ہوئے ہیومن میڈ انوائرمنٹ۔ تو اس میں انسان کے بنائے ہوئے ہم دیکھیں پل ہے، باغیچے ہیں، صنعتیں مطلب انڈسٹریز ہیں، تاریخی عمارتیں ہیں، سڑکیں آپ اگر دیکھیں تو یہ بھی انسان کی بنائی ہوئی ہیں عمارتیں۔ تو یہ ہے انسان کے بنائے ہوئے یا ہیومن میڈ ہم جس کو کہیں گے۔ تو ہم نے بات کی قدرت کے بنائے ہوئے ماحول کی اور انسان کے بنائے ہوئے ماحول کی۔ اب ہے لاسٹ انسان، ہیومن۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں فرد ہے، فرقہ ہے نا، اس کے اندر فیملی بھی آ جائے گی، تعلیمی یا سیاسی حالات ہے نا، کنبہ ہے، مذہب کو اگر ہم دیکھیں، اقتصادی، یہ سب چیزیں کس میں آئیں گی؟ یہ ہیومن انوائرمنٹ میں آئیں گی یا انسانی ماحول کے اندر آئیں گی۔ تو بچوں آپ کو معلوم ہو گیا کہ ماحول کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ قدرت کے بنائے ہوئے، انسان کے بنائے ہوئے اور انسانی ماحول۔ تو چلیے بچوں آگے دیکھتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر ایک کوشچن معلوم کیا گیا ہے کہ اپنے گھر اور آس پاس سے قدرتی ماحول، انسانی ماحول اور انسان کے بنائے ہوئے ماحول کی کوئی 3 مثالیں لکھنی ہیں۔ کتنی مثالیں لکھنی ہیں بچوں؟ 3 مثالیں لکھنی ہیں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں قدرتی ماحول کے اندر ہم کون سی مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم ندی کی مثال لے سکتے ہیں، ندی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم ہوا کی ایک مثال لے سکتے ہیں، پہاڑ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر تالاب بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کے سمجھ میں آئے، جو آپ کو لگے کہ بھئی یہ قدرتی ماحول کی مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہم دیکھیں گے انسانی ماحول۔ تو اس کے اندر آپ فرد لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کنبہ بھی لکھ سکتے ہیں، مطلب فیملی، اس میں آپ فرقہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں تھرڈ، انسان کے بنائے ہوئے ماحول۔ اس میں بھی بہت ساری مثالیں جو آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ پل لکھ سکتے ہیں، پل لکھ دیجئے، سڑک آ سکتا ہے اس کے اندر،
عمارت لکھ سکتے ہیں، پارک لکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر. تو اس میں اس طرح کی مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں. بچوں اب ہم بات کرتے ہیں لیتھوسفیئر کی، مطلب کرۂ ہجری کی، کہ زمین کی ٹھوس چٹانی سطح کی پرت ہے. یہ چٹانوں اور معدنیات سے بنی ہوئی ہے اور مٹی کی ایک نسبتاً پتلی پرت سے ڈھکی ہوئی ہے، اور یہ ہم کو جنگلات، چراگاہوں کے لیے گھاس کے میدان اور انسانی آبادی کے لیے زمین مہیا کرتی ہے. یہ معدنی وسائل کا ذریعہ بھی ہے. کیا ہے یہ معدنی وسائل کا ذریعہ بھی ہے. کہ یہ ایسی چٹانی سطح کی پرت ہے کہ یہ چٹانوں اور بادیات سے بنی ہوئی ہے، مٹی کی پتلی پرت سے ڈھکی ہوئی ہے، اور یہ ہم کو جنگلات، یہ ہم زمین کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ہم کو جنگلات، چراگاہوں کے لیے گھاس کے میدان اور انسانی آبادی کے لیے، مطلب انسان کو رہنے کے لیے زمین مہیا کراتی ہے، اور یہ معدنی وسائل کا ایک ذریعہ بھی ہے. دوسرے ہم بات کرتے ہیں کرۂ آب کی، مطلب ہائیڈروسفیئر. کرۂ آب مطلب ہائیڈروسفیئر پانی کی اقلیم کو کرۂ آب کہتے ہیں، جو زمین پر زندگی کی موجودگی کے لیے نہایت اہم ہے. مطلب زمین کے اوپر زندہ رہنے کے لیے پانی جو ہے بہت اہم ہے. کرۂ آب تمام بحر اعظموں، جھیلوں، دریاؤں اور دیگر پانی کے ذخائر پر مشتمل ہے. یہ سبھی جانداروں کے لیے، مطلب سبھی لیونگ تھنگس کے لیے بہت ضروری ہے. تھرڈ کی اگر ہم بات کریں کرۂ باد مطلب ایٹماسفیئر. کرۂ باد ہوا کی ایک پتلی پرت کا غلاف ہے جو ہر طرف سے کرۂ ارض مطلب زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور فورس آف گریویٹی کی وجہ سے کرۂ باد زمین کے چاروں طرف غلاف کی طرح لپٹا ہوا ہے. یہ ہمیں سورج کے نقصان دہ شعاعوں، مطلب جو سورج کی طرف سے جو شعاعیں آتی ہیں اور جو نقصان دہ شعاعیں ہوتی ہیں، اور سخت گرمی سے محفوظ رکھتی ہیں. یہ متعدد گیسوں، پانی، بخارات اور دھول کے ذرات سے مل کر بنا ہے. تو یہ ہم نے بات کی ہے کرۂ باد کی، مطلب ایٹماسفیئر کی، ہوا کی. فورتھ ہے کرۂ حیات، جو ہم نے اب یہاں پر تینوں کی بات کی ہے، چاہے وہ لیتھوسفیئر ہو، چاہے وہ زمین ہو، کرۂ آب ہو مطلب پانی ہو، کرۂ باد ہوا ہو. یہ ان تینوں مل کر جو ہے یہ کرۂ حیات بناتے ہیں، مطلب بائیوسفیئر بناتے ہیں. مطلب یہ تینوں چیزیں مل کر یعنی زندہ دنیا علاقہ نباتات اور حیوانات سے مل کر بنا ہے. یہ کرۂ حیات جو ہے زندہ دنیا علاقہ مطلب نباتات اور حیوانات سے مل کر بنا ہے. ارض یا زمین کا چھوٹا سا تنگ علاقہ ہے جہاں زمین، پانی اور ہوا، کیا بتا رہے ہیں کہ زمین، پانی اور ہوا، زمین، پانی اور ہوا کے باہمی تفاعل سے مطلب انٹریکشن کے ذریعے حیات ممکن ہے. مطلب ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ہی زندگی جو ہے وہ ممکن ہے. کس کی وجہ سے؟ زمین، پانی اور ہوا. تو بچوں زمین، کرۂ آب، کرۂ باد سے مل کر ہی کرۂ حیات بنتا ہے. تو بچوں یہ آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے تینوں، لیتھوسفیئر، ہائیڈروسفیئر، ایٹماسفیئر، بائیوسفیئر مطلب زمین اور پانی، ہوا اور کرۂ حیات. اب بچوں اسی سے ریلیٹڈ یہاں پہ کالم ملانے کے لیے کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل کے صحیح جوڑے بنائیے. تو سب سے پہلا ہے زمین کو گھیرنے والی ہوا کی چادر، کیا کہلاتی ہے بچوں؟ کرۂ باد. تو یہ ہو گیا نمبر 1 سے ہم اس کو جوڑ دیں گے. دوسرا ہے پانی کا علاقہ. تو پانی کے علاقے کو ملائیں گے ہم کرۂ آب سے، یہ ہو جائے گا نمبر 2. پھر ہے وہ تنگ علاقہ جہاں زمین، پانی اور ہوا مل کر، جیسے ابھی ہم نے اوپر سمجھایا، مل کر زندگی کو ممکن بناتے ہیں. تو یہ 3rd ہے کرۂ حیات. پھر لاسٹ ہے ہمارے آس پاس کا علاقہ، جو ماحول ہے، وہ جو ہمارے آس پاس کا علاقہ ہے وہ ماحول کہلاتا ہے. تو اس کو ہم ملا دیں گے ہم نمبر 4 سے. تو بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی آج کی ورک شیٹ، جس کا ٹاپک تھا ماحول یا انوائرمنٹ. اس کو اچھے سے سمجھتے ہوئے اس میں جو دیے گئے کوشچنز ہیں اس کو کرنے کی کوشش کیجیے.